یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رب تعالیٰ کے فرشتے آ کے اترتے ہیں، صبح و شام آ کے 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور جو ایک بار آ جائے اسے دوبارہ وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین اور قدمین لگے ہوں گے۔ یہ وہ عزت اور احترام کی جگہ ہے جہاں پہ صبح و شام رب تعالیٰ کی انوار و تجلیات برستی ہے۔ آج اس منظر کو دیکھا ہے تو یقین کرے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ہم یہی کہنے پہ مجبور ہے کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم آپ کا احترام نہیں کر سکے، ہم آپ کی توقیر نہیں کر سکے۔ میرے دوستو، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے جا کے اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے بلند نہ کرنا، اور ان کے سامنے ایک دوسرے کو ویسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا احترام صحابہ کرام اتنا کیا کرتے تھے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور جب بھی حضور کے صحابہ حضور کی اس بارگاہ میں آتے تھے اور حجرہ عائشہ کے اندر حضور تشریف فرما ہوتے، اور صحابہ کرام جب دستک دیتے تو ان کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اور بعض جو ہے نا وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنے ناخنوں کے پوروں کے ساتھ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ وہ دربار، وہ جگہ جہاں پہ رب تعالیٰ نے عزت و احترام کا یہ معیار رکھا، اللہ اکبر، کہ آپ پڑھیں ذرا تاریخ کو اٹھا کے، ایک شخص ہمیں ملتا ہے جسے دنیا یزید کے نام سے آج بھی اس کے اوپر لعنتیں برساتی ہے، وہ جس نے روضہ رسول کا تقدس پامال کیا تھا، جس نے آ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ کے اپنے گھوڑے باندھے تھے اور ناپاک کیا تھا، اس شخص کا نام آج بھی تاریخ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام نہیں ملتا کہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے آ کے یہ بے ادبی کی ہوگی، کہ یہ جو ہے نا وہ توہین کی ہوگی۔ اپنی ناپاک گاڑیاں تم نے اگر کھڑی کرنی ہے تو باہر جا کے کھڑا کرو۔ آج کچھ ہمارے یوٹیوبر اور کچھ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں کہتے ہیں جی کہ اگر باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تو وہاں سے اندر آنے تک جو ہے نا وہ ڈسٹربنس ہوتی، لوگوں کے عبادات کے اندر خلل پڑتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کیا یہ بڑی شخصیات ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ان کا مقام و مرتبہ ہے؟ جب وہ باہر کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ باہر کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کو مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ اگر ان کو 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر باہر سے چل کے حضور کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے تو ان کی توقیر کم نہیں ہوتی اور ان کی عزت کے اندر فرق نہیں پڑ سکتا۔ اور ہمیں تو یاد آتا ہے ترکوں کی وہ کیا خوبصورت محبت، لازوال محبت، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روضہ رسول کی تعمیر کرنے لگے، انہوں نے 500 لوگوں کو تیار کیا جن کو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، اور ان کو دنیا و مافیہ اور کوئی کام نہیں سکھایا۔ ان کا کام تھا صبح و شام رب تعالیٰ کا قرآن پڑھنا، اور وہ جب صبح اٹھتے تو پھر بھی قرآن، صبح و شام اٹھتے تو وہ رب کا قرآن پڑھتے۔ جب روضہ رسول کی تعمیر کا کام انہوں نے شروع کیا تو وہ ساتھ ساتھ تعمیر کرتے اور ساتھ میں رب تعالیٰ کا قرآن پڑھتے، ساتھ سورہ یاسین پڑھتے، سورہ مزمل، سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی۔ اور اگر کسی جگہ پہ ان کو کوئی چیز کاٹنی پڑ جاتی اور اس کے لیے ان کو حکم تھا کہ وہ مدینہ کی حدود سے باہر نکل کر اس کو کاٹ کے واپس لائیں، ان کو اس جگہ کے اوپر کاٹنے کی آواز نکالنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اندر کوئی خلل آ جائے۔ میرے لیے تو ہمیں تو یہ مثالیں بتائی گئی ہیں کہ جب ترکوں کے اندر سلطان عبد الحمید کے زمانے کے اندر جرمنی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریلوے لائن کا بچھانے کا، استنبول سے مدینہ تک کی یہ ریلوے لائن بچھائی جانی تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ 20 کلومیٹر جب مدینہ کے قریب یہ ریلوے لائن پہنچے گی تو مستری اور مزدوروں سے کہا تھا، کاریگروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اوزاروں کے ساتھ کپڑا باندھ کر اس کو استعمال کریں گے تاکہ ان کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک نہ پہنچیں اور کہیں حضور کی ادب کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اور پھر بعد کے اندر جب دیکھا گیا کہ وہ کوئلوں سے چلنے والی ریل کی اتنی زیادہ آواز تھی
جب سلطان عبدالحمید نے اس کو سنا دیکھا، اسی وقت آپ نے اس کو بند کرنے کا حکم دیا، کہا یہ میرے رسول کے ادب کے خلاف ہے اور میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہ ترکی ریلوے کے نام سے مشہور وہ ان کا اسٹیشن موجود ہے، وہ ٹریک موجود ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ ریل گاڑی وہاں پہ چل نہیں سکی۔ ہم آج اس موقع کے اوپر بھرپور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی۔ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا بھرپور نوٹس لیا جائے، کیونکہ مدینہ اور روضہ رسول صرف عربوں کا نہیں ہے بلکہ ساری امت مسلمہ کا ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ نہ جب تک کٹ مروں شہ بطخا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ میسیج، یہ پیغام اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔